مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مکمل طور پر اس کا طریقہ بتائیں۔ زکوٰۃ کا حساب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر ایک یا دونوں چیزیں مذکورہ مقدار میں آپ کے پاس ہوں یا دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، یا تجارت کا سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، یا نقد روپیے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا سونا چاندی تجارت کا سامان نقد روپیے یہ سب ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال گزر جانے پر ان کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ تو نصاب زکوٰۃ کا بیان تھا۔ اب زکوٰۃ کا حساب کرنے کو بتلایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے پر جس قدر سونا چاندی نقد روپیے سامان تجارت آپ کے پاس موجود ہوں، ان سب کی قیمت لگا کر سب کو جوڑ لیں۔ نیز آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے یا کسی اور طرح سے آپ کے پیسے دوسرے پر باقی ہیں تو اس رقم کو بھی مذکورہ میزان میں شامل کر لیں۔ مثلا سونا چاندی تجارت کا سامان نقد روپیے سب ملا کے مثلا 1 لاکھ روپے تھے، اور باقی آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے یا قرض دیا ہے، مثلا 20,000 ہے، وہ آپ کو ملنے والے ہیں، وہ آپ کو ایک دن دے دیں گے، تو وہ 20,000 ہیں، 25 ہیں، 15 ہیں، ان کو بھی اس لاکھ میں ملا لیں۔ تو سونا چاندی تجارت کے سامان مثلا یہ نقد جتنے بھی آپ کے پاس تھے لاکھ روپے تھے، اب 20,000 کسی اور کے ذمے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے، ان کو بھی ان میں شامل کر دیں۔ تو اس کو یہ سمجھیں کہ لاکھ ادھر تھا 20 ادھر، 1 لاکھ یہ 20 ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو ان کے ساتھ ملا لیا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے ذمے کسی دوسرے کا قرض ہو یا کسی اور طرح کا اس کا پیسہ آپ کے ذمے باقی ہو تو مذکورہ میزان میں سے اسے کم کر دیں۔ مثلا پورا سونا چاندی تجارت کا جو مال تھا آپ کے پاس جتنے نقد تھے مثلا ٹوٹل 1 لاکھ روپے تھے، ابھی آپ قرضدار ہیں، 15,000 کا قرضدار ہیں، آپ کو دینے یا کسی کے پیسے ہیں آپ کو دینے ہیں، تو یہ 15,000 ہیں، 10,000 ہیں، 20 ہیں، لاکھ کے اندر یہ 20 کو نکال دیں، لاکھ کے اندر 20 کو نکالیں، 80 بچ گیا، تو پھر جو میزان کل بنے اس کا 2.5% حساب
لگا کر متعین کر لیں۔ یہ رقم زکوٰۃ کی ہوئی جسے آپ ایک مرتبہ بھی ادا کر سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے حسب سہولت ادا کرتے رہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس طرح آپ اس کا حساب لگا لیں اور یہ زکوٰۃ آپ ادا کر لیں۔ اگر آپ کے پیسے دوسرے کے ذمے ہیں وہ بھی لگا لیں، پھر سب کا زکوٰۃ دے دیں۔ اگر آپ کو دینے ہیں کسی اور کو، وہ آپ نکال دیں، جتنا بچ گیا اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ آپ زکوٰۃ دے دیں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، تو ایک ساتھ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ قمری یعنی چاند کے اعتبار سے جو نا وہ سال پورا ہو جانے پر کیا جائے گا۔ مثلا محرم، رمضان، جس ماہ میں سب سے پہلے سال آپ صاحب نصاب ہوئے، مالدار ہوئے، ہر سال اسی ماہ میں زکوٰۃ کا حساب کریں۔ مثلا محرم کے مہینے میں آپ مالدار ہو گئے، ابھی ہر سال محرم کے مہینے میں وہ آپ حساب لگا کے اپنی زکوٰۃ دے دیں، اور متعینہ ماہ میں زکوٰۃ کا حساب ضرور کر لیں۔ محرم میں آپ صاحب نصاب ہوئے تو اگلا سال جو آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، اس محرم کے مہینے میں اب جتنا مال، سونا، چاندی، تجارت کا مال، نقد ہے، سب کا حساب لگا لیں۔ کسی کو دینے ہیں وہ آپ جو نا وہ اس میں جو نا شامل کر لیں، اور کسی کے آپ کو دینے ہیں وہ نکال دیں، دوسروں کو دینے وہ شامل کر کے جتنا بچ گیا اس کا حساب لگا کے آپ زکوٰۃ دے دیں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، توڑی توڑی کر کے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو لکھیں اپنی ڈائری میں، اس کو لکھیں کہ یہ مہینے میں میرے پاس اتنا مال تھا، جس کو دینا تھا جو نا وہ نکال دیں، دوسروں کو مجھے دینے ہیں وہ شامل کر کے جو نا ابھی مثلا 20,000 زکوٰۃ یہ پیسے بنتے ہیں، تو 20,000 آپ کے پاس ہے تو پورا 20,000 دے دیں۔ 20,000 نہیں ہے تو اب تھوڑا تھوڑا 5,000 دے دیا، اس کو لکھ لیں۔ 20,000 ذمہ تھا، 5 دے دیا، 15 باقی ہیں، 1 دے دیا، 2 دے دیا، لکھتے جائیں یہاں تک کہ جو حساب ہے 20,000 ہے، 25 ہے، وہ جب وہ پورا ہو جائے۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔